بسم اللہ الرحمن الرحیم یکے پوشیدہ سنجاب و سمور دیگرے خفتہ برہنہ در تنور۔ پوشیدن کا معنی ہوتا ہے پہننا یا چھپانا۔ پوشیدہ کا یہاں معنی ہے پہنے ہوئے، پوشیدہ معنی پہنے ہوئے۔ سنجاب یا سنجاب یہ ایک واسکٹ آپ سمجھ لیں یا لباس سمجھ لیں۔ اس دور میں آج کل بھی یہ جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے اس سے بنائے جاتے ہیں نا، چمڑے سے، لیدر سے بڑے بڑے قیمتی کوٹ بنتے ہیں، پہننے کی گرم کپڑے بنتے ہیں۔ تو سنجاب ایک جانور ہے جس کی سیاہ رنگ کی کھال ہوتی ہے اور اس سے پوستینیں بنائی جاتی ہیں، پہننے کے لیے کوٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ سمور بھی ایک جانور ہے جس کی کھال کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اس سے بھی کوٹ وغیرہ یا واسکٹیں یہ بنائی جاتی ہیں سخت سردی میں پہننے کے لیے۔ یہ کسی دور میں بڑی اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ آج کل بھی جو چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، بڑی اعلیٰ سمجھی جاتی ہیں۔ تو ایک سنجاب و سمور پہنے ہوئے یعنی بڑی اعلیٰ کپڑے، بڑے گرم لباس پہنے ہوئے۔ دیگرے خفتہ برہنہ، برہنہ معنی ننگا، خفتہ معنی سویا ہوا۔ در تنور، تنور میں۔ جس بندے کے پاس کپڑے نہ ہوں جسم کے اوپر سردیوں میں پہننے کے لیے تو وہ پھر گرم جگہ میں جا کے سوتا ہے نا، تو در تنور کا معنی ہے کہ اس طرح کے غریب لوگ وہ پھر جہاں کسی نے آگ جلائی یا کہیں کسی نے تندور جلایا ہوا تھا اور اب وہ کچھ نہ کچھ اس میں گرمی ہے، کوئلے ہیں، راکھ ہے، تو وہ وہاں جا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سردی ختم ہو جائے۔ مراد اس شعر سے یہ ہے کہ ایک کے پاس اعلیٰ کپڑے ہیں اور دوسرا ننگا ہے، اس کے پاس بدن پہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں۔ ایک سنجاب و سمور پہنے ہوئے، دوسرا تندور میں ننگا سویا ہوا۔ یکے بر بسترے کم خواب و نخ، نخ دیگرے بر خاک خاری بستہ یخ۔ کم خواب اور نخ یہ بھی دو بڑے نرم اور ملائم کپڑے جن سے بستر بنائے جاتے تھے۔ کم خواب اور نخ دو کپڑوں کے نام ہیں جن سے نرم اور ملائم بستر، طلائیاں وغیرہ، گدے بنائے جاتے تھے۔ خاری کا معنی ہے ذلت، بر خاک خاری کا معنی ذلت کی مٹی پر۔ بستہ یخ معنی جمع ہوا، بستہ یخ کا معنی جمع ہوا یعنی اتنا ٹھنڈا کہ جو جم جائے۔ مراد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ بڑے اعلیٰ بستروں پر ہے، بڑے اعلیٰ گدوں پر سوتا ہے اور دوسرا ذلت کے ساتھ مٹی پہ پڑا ہوا ہے، فقیر ہے، بیکاری ہے، اس کے پاس سونے کے لیے اعلیٰ بستر وغیرہ موجود نہیں۔ ایک کم خواب اور نخ کے بستر پر، دوسرا ذلت کی مٹی پہ جمع ہوا۔ طرفۃ العین جہاں برہم زند، کس نمی آرد کہ آن جا دم زند۔ طرفۃ العین کا مطلب ہے پلک جھپکنے میں، پلک جھپکنے میں یعنی ایک لمحے میں۔ جہاں برہم زند جہان کو تباہ و برباد کر دے۔ برہم زدن کا معنی ہوتا ہے اوپر نیچے کر دینا ایک چیز کو، تہو بالا کر دینا، تباہ و برباد کر دینا۔ برہم زند معنی تباہ کر دے، اگر وہ چاہے تو پلک جھپکنے کی دیر میں جہان کو برباد کر دے۔ کس نہ می آرد کوئی نہیں طاقت رکھتا،
نم یہ عارض کا ویسے لفظی اگر ترجمہ کریں تو معنی بنے گا کوئی نہیں لاتا، کیونکہ یہ آوردن سے بنا ہے، لیکن یہاں مراد اس سے کیا ہے، مفہوم اس کا کیا ہے کہ کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ جا اس جگہ اس کی بارگاہ میں دم زند دم مارے۔ دم مارنے کا مطلب ہوتا ہے اعتراض کرنا، یعنی کوئی اس کی بارگاہ میں اعتراض کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ پلک جھپکنے میں جہان کو تباہ کر دے، کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اس جگہ اعتراض کرے۔